بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کائنات کی توفیق سے آج سورۃ الرعد، کل اس کے 2 رکوع یا ہم نے 3 رکوع سماعت کیے تھے، 2 رکوع کل اس کے سماعت کیے تھے، اور آج بقیہ سورہ رعد ہم نے سماعت کی۔ اس کے علاوہ سورۃ ابراہیم آج سماعت کی، سورہ ہجر سماعت کی، اور اس کے ساتھ ہم نے آخر کے اندر سورہ نحل بھی سماعت کی۔ ایک مرتبہ کہیے الحمدللہ۔ آج کی جو ہماری جتنا بھی عنوان ان صورتوں میں رہا، بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو کسی خدا کو نہیں مانتے ان کا رد فرمایا ہے، جس کو آپ دہریے کہہ سکتے ہیں۔ دہریے یعنی جو کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے، ہر چیز خود بنی ہے اور خود ہی اپنا نظام دنیا چلا رہی ہے، کوئی چلانے والا یا کوئی معبود، کوئی خالق نہیں ہے۔ اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے اور آ کے سوالات پوچھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کا پھر نزول فرماتا تھا۔ آپ یقین کیجئے اسلام کے دامن میں اتنی گنجائش ہے، اتنا علم ہے اسلام میں، اتنا علم ہے، یہ جتنوں نے بھی دائیں بائیں والوں نے لکھا ہے سب اسلام سے، ہمارا آج بھی دعویٰ ہے، اسلام سے چرا کے لکھا ہے، سب کچھ اسلام کا میٹیریل چوری ہوا ہے۔ جو بھی جتنی سائنس آج کھڑی ہے، آپ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیجئے، اور یہ تو پھر اہل بیت میں سے ہیں، 600 ہجری میں امام فخر الدین رازی گزرے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، انہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے۔ ان کے دور میں ملحدین بہت زیادہ تھے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے کلام مجید کی ساری تفسیر جو لکھی وہ تفسیر کبیر کے نام سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے ثبوت کے اوپر لکھی، اور آج بھی وہ ان کا یہ محنت کا ذخیرہ موجود ہے اور پانے والے اسے پا رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ یہ زمین کے اوپر جو آسمان ہے، کوہ کاف یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آسمان کی ٹیک لگی ہے جس کی وجہ سے آسمان کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب جب ترقی ہوئی اور ترقی کے بعد جب لوگ خلا میں اڑنا شروع ہوئے اور فضا میں لوگ اڑنا شروع ہوئے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ مذہبوں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ پھر جب کوہ کاف کے پاس سے جا کے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ ہے تو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ، اس کی بلندی تک جانا اتنا آسان نہ تھا، لیکن جب گئے تو جا کے دیکھا کہ اس چوٹی کے اوپر بھی فضا ہی ہے، یعنی اوپر آسمان نہیں ہے، اس کے اوپر بھی فضا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو بغیر سہارے کے پیدا کیا ہے، ایک اور اس کے بعد پھر ایک نہیں، ہم نے 7 آسمان ترتیب کے ساتھ بنائے ہیں، اور پھر ان 7 آسمانوں کے جو درمیان میں فاصلہ ہے، اگر اونٹ چلنا شروع کرے تو 500 سال بعد جہاں جا کے ٹھہرتا ہے، اتنی مسافت 2 آسمانوں کے درمیان میں ہے، اور ایک درمیان آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 51 میل ہے۔ 51 میل یہ ایک آسمان کے درمیان کی موٹائی ہے، اتنا موٹا اللہ نے آسمان پیدا فرمایا ہے، اور 7 ہی زمینیں بنائی ہیں۔ آسمانوں کے درمیان میں فاصلہ ہے اور زمینیں تہ باتیں ہیں، ایک زمین اس کے ساتھ ہی نیچے والی زمین، اس کے ساتھ ہی نیچے والی زمین۔ سائنسدانوں کے جو بھی نظریات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اسلام یہ کہتا ہے اللہ نے سب سے پہلے زمین پر پانی پیدا فرمایا، پانی پیدا فرمانے کے بعد جتنا اللہ نے چاہا ہزارہ سال تک وہ پانی رہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلال کا ایک تجلی عطا فرمائی اس پانی کے اوپر، تو وہ پانی مٹی کسی کی شکل اختیار کر گیا، جڑنا شروع ہو گیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے برف جمتی ہے ایسے جمنا شروع ہو گیا، اور وہ جگہ جو تھی جہاں سے سب سے پہلے زمین شروع ہوئی وہ کعبہ شریف والی جگہ تھی، جس کو سرۃ الارض یعنی زمین کی ناف بھی کعبہ شریف کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے اللہ نے زمین کو شروع کیا، یہاں سے زمین بننی پھر آگے سے شروع ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، ایک آسمان، یہ زمین بھی گول ہے اور آسمان بھی گول ہے، اور اس کے اوپر پھر جیسے ایک پلیٹ تھالی ہوتی ہے، اس کے اوپر دوسری تھالی، تیسری تھالی، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بڑا ہے،
اور دوسرے سے تیسرا بڑا ہے، تیسرے سے چوتھا بڑا ہے، چوتھے سے پانچواں، اور پھر اس کے بعد چھٹا ساتواں بڑا ہے۔ تو اتنا بڑے آسمانوں کے اوپر پھر ان سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ 70,000 پائے ہیں اس عرش کے، 70,000 ٹانگیں ہیں، جیسے یہ اس کی 4 ٹانگیں ہیں، ایسے 70,000 اللہ کے عرش کی ٹانگیں ہیں، پائے ہیں، اور ان پایوں کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کتنی طاقت ہے ایک مظلوم کی دعا میں، اور کتنی طاقت ہے ایک ماں کی دعا میں، کہ ہلائے کوئی چیز ہلتی نہیں ہے۔ اتنا بڑا عرش، جب ایک مظلوم کی دعا آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو اللہ کا عرش بھی پھر یوں کر کے ہلتا ہے۔ کتنی مضبوطی ہے، یہ مضبوطی اللہ نے دے رکھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، وہی ہے جس نے زمین کو پھر پھیلا دیا، اور اس کے اندر پھر اس نے نہریں بھی بنائیں، اور پھر ثمرات پھل بھی بنائے۔ میں اس کی تفصیل کچھ کروں گا ابھی آگے جا کر۔ اس کے بعد جو آج ہم نے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا قصہ پڑھا سنا ہے، وہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، جہاں پہ سورہ ابراہیم کی اختتام سے کچھ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی، اللہ وہی ہے کہ جس نے 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ذریعے سے ثمرات اگائے، رِزْقًا لَكُمْ تاکہ تم ان کو کھاؤ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو بحری بِأَمْرِهِ، اپنے حکم کے ساتھ سمندر کے اندر جاری فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے انہار کو مسخر فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو ہمیشہ چلنے والا بنایا۔ اب یہاں پہ آ کے جو علماء ہیں اور محققین ہیں، انہوں نے پھر قلم اٹھائے، وہ کہتے ہیں کوئی ایک چیز بتاؤ جو چلنے والی ہو اور بغیر کسی کے چلائے چل رہی ہو، تمہاری بنائی ہوئی کوئی ایک چیز جو تم نے بنائی ہے، بنا کے تم نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ تمہارے بغیر سہارے کے چل رہی ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ نہ تو سورج کہیں ٹھہرتا ہے اور نہ ہی چاند کہیں ٹھہرتا ہے، سورج بھی چل رہا ہے اور چاند بھی چل رہا ہے، چاند سورج کی روشنی سے لے کے روشنی چل رہا ہے، اور سورج جو ہے وہ پھلوں کو اور سبزیوں کو وہ پکاتا ہے اپنی تپش کے ساتھ، اور چاند اس سے مٹھاس لے کے اس کی روشنی سے وہ رنگ، ذائقے اور بو اس کے اندر بھرتا ہے، خوشبوئیں، بدبوئیں، فضلات، یہ جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں، ذاتیں بناتا ہے سورج، ذات بناتا ہے سورج، اگاتا ہے سورج، اور اس کے اندر جو صفات ہیں وہ اللہ ڈلواتا ہے چاند کے ذریعے سے۔ کوئی سبزی اگنی ہو تو وہ بھی 4 چیزوں کے بغیر اگ نہیں سکتی، پہلے سورج کی دھوپ، دوسرا پانی، تیسرا کسان، اور چوتھا موسم۔ موسم نہ ہو تو نہیں اگتا، سورج نہ ہو تو نہیں اگتا، پانی نہ ہو تو نہیں اگتی، اور اگر کسان یعنی محافظ نہ ہو تو نہیں اگتی۔ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کائنات بنائی ہے، تم کہتے ہو بنانے والا کوئی نہیں، اس نے بنائی بھی ہے، اس کے بعد بنا کے چلانے والا بھی وہی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، امر بھی کی تدبیر بھی صرف وہی فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم پوچھنے تھے ساروں کے جواب تو آ گئے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اور اس کے باوجود پھر بھاگ جاتے ہیں۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یہ انسان ہے ہی دھوکے باز، یہ انسان ہے ہی انکار کرنے والا، اتنا کچھ تو بتلا دیا اور ابھی بھی دیکھو کیسے بھاگ رہا ہے۔ تیسری جگہ جو آج ہم نے سماعت کرنی ہے، یہ بھی ہم نے تراویح کے اندر اس کی بھی قرات ہم نے الحمدللہ قاری صاحب سے سماعت کی ہے۔ کیا خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے بحر کو مسخر کیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس چلتے ہوئے پانی سے، جب پانی چلتا ہے تو اللہ اندر اس کے حیوانات کو پیدا کرتا ہے، وہ مچھلیاں، وہ جو ہم کھاتے ہیں، فرمایا یہ سب ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس میں سے ہم نے موتی نکالے ہیں، جن موتیوں کو تم اپنے جسم کے اوپر زینت کی طرح پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
یہی وہ دریا ہیں جن کو ہم نے تمہارے لیے روزی کا سبب بنایا ہوا ہے. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. زمین پہ بھی تمہارے لیے رستے بنائے ہم نے, پانی میں بھی تمہارے لیے رستے بنائے. اور اس کے بعد پھر حضور کو فرمایا کہ حبیب ذرا انہاں نو سدو تے صحیح, تے سد کے انہاں نو کول باؤ, تے پھر کول بٹھا کے انہاں نو پوچھو پھر أَفَمَن يَخْلُقُ, اور دسو ہے سارا کچھ کیس بنایا ہے. مَن يَخْلُقُ, ذرا بتلاؤ تو صحیح یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں ان تین جو میں نے مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں, تین مقامات, ایک سورہ نحل کا, ایک سورہ ابراہیم کا, ایک سورہ رات کا, ان تین مقامات کی جب میں تفسیر پڑھنے کے لیے بیٹھا تو آپ یقین کریں میری بس ہو گئی تھی, اور میں صرف خوشی ہو کے گزرتا جا رہا تھا. واہ پروردگار, تو نے ایسی ایسی کمال کی نعمتیں, اور پھر علماء کے ایسے ایسے تو نے ذہن کھولے ہیں, اور ایسے ایسے ان کے سینوں کو تو نے کشادگیاں دی ہیں کہ وہ لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں, اور بس لکھتے ہی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں پہ باری آئی کھجور کی تو کہا اللہ کی نشانی دیکھی ہے کہ کھجور کو جس وقت اندر ڈالا جاتا ہے تو کھجور کا جیسے ہی اندر بیج جاتا ہے تو جو اس کی جڑ نکلتی ہے وہ انتہائی گرم ہوتی ہے, اور جو اس کا تنا نکلتا ہے وہ انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے. نیچے سے گرم ہوتا ہے اور اوپر سے وہ تنا ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک وقت کے بعد جب اللہ کھجور اگاتا ہے, وہ کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ گرم اور تر رکھتا ہے. تر چیز ٹھنڈی ہوتی ہے لیکن گرم نہیں ہوتی. کھجور میں اللہ نے گرمی رکھی ہے لیکن وہ تر ہے, کیونکہ نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گرم کیا ہے, اور اوپر سے شاخ اس کا جو تنا ہے وہ اللہ نے ٹھنڈا رکھا ہے. انگور اگر چھوٹے سے چھوٹا ہے تو چھوٹا سا ہے, کہا اگر بڑا ہوتا ہے تو یہ آلو جتنا ہو جاتا ہے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے, میں اس کے متعلق صرف آپ کو چند ایک باتیں بتا کے تو اس کے بعد اجازت دوں گا. اب اس پہ مفسرین نے لکھا کہ روئے زمین پر کھیت کل 72 قسم کے ہوتے ہیں, کل 72 قسم کے کھیت. ایمی نہیں اس نے کہا تھا کہ جس کو میرے سوا پوجتے ہو نا ان سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور لا کے انہیں کہو ایک مکھی بنا کے مجھے دکھاؤ, ایک مکھی بنا کے دکھاؤ, اور اگر میری بات کرتے ہو تو میں تمہیں دکھاؤں میں نے کیا کیا بنایا ہے. 72 کھیت اگائے ہیں. بڑا درخت ہو اس پہ میں چھوٹا سا پھل اگاتا ہوں, چھوٹا سا تنا ہو تو اس کے اوپر میں اتنا بڑا تربوز اگاتا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں امیر لوگ دیتے کیوں نہیں, یہ نشانی ہے. پیسہ بہت ہے لیکن دل اتنا سا ہے, اور غریب وہ ہوتا اتنا سا لیکن دیتا اتنا ہے. تو یہ اس کی کرم نوازی ہے, اس نے دل بھی ایسے ہی رکھے ہیں. کہا روئے زمین پر کھیت 72 قسم کے ہیں. اب یہ دیکھیے گا انہوں نے 72 لکھے بھی ہیں, پھر خالی دعویٰ نہیں کیا. اب میں آپ کی سبحان اللہ کا ساتھ تو ضرور چاہوں گا. گندم, جو, باجرہ, مکئی, جوار, چاول, چنا, مونگ, مسور, ماش, راجما, لوبیا, ارہن, سرسوں, نرما, تارمیرا, بھنگ, خشخاش, زعفران, آلو, گنا, مولی, گاجر, کدو, مٹر, شلجم, شکرکندی, مونگ پھلی, کپاس, پالک, میتھی, رنڈڑا, بھنڈی, توری, پیاز, لہسن, کھیرا, ککڑی, تربوز, خربوزہ, گرما, سردا, مہندی, چائے, مرچیں, تلی, زیرہ, ٹماٹر, دھنیا, پودینہ, عربی, کچالو, ادرک, کاشی پھل, پیٹھا, بینگن, گوبھی, بند گوبھی, کانٹ گوبھی, چکندر, اللہ اکبر, تماکو, بنفشہ, کریلا, سونف, روا کی پھلیاں, موٹ, سلاد کے پتے, رائی, اجوائن, پٹسن, بانس اور کنہاری, کشمیری ترکاری جسے کہتے ہیں, یام اور السی. 72 وہ ہیں جو ایک انسان کو سمجھ آئی صرف سبزیاں جو اس نے زمین سے اگائی ہیں. ابھی پھل کتنے ہیں, ابھی دریا کتنے ہیں, ابھی آسمان سے اترا, سب کچھ ڈیٹیل میں یہاں لکھا ہے. میں تو پڑھ کے تھک گیا. میں نے کہا اللہ تو نے بندے کو اتنا, ایک عالم کو دیا ہے, تو نے ایک ولی کو کتنا دیا ہوگا, اور ولی کے بعد تو نے نبی کو کتنا نوازا ہوگا, اور پھر نبی کے بعد تو نے سید الانبیاء کو کتنا دکھایا ہوگا, اور کتنا کچھ تو نے حضور کے سینے میں اتارا ہوگا. اسی لیے فرمایا تھا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے. اے بندو تمہارا صرف ایک کام ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ. میں نے آج 14ویں پارے کی وہ آیت بھی قاری صاحب سے سماعت کی جس میں پروردگار فرماتا ہے وہ تھن کے اوپر ایک طرف خون اور ایک طرف سبزہ,
اس سبزے اور اس خون کو ملا کے میں نے تھن کے اندر دودھ پیدا کیا جس کو مزے کے ساتھ پیتے ہو، کبھی بتلاؤ تو صحیح یہ بنایا کیسے گیا ہے؟ بنایا کیسے گیا؟ کبھی یہ بھی تو بتلاؤ نا۔ کہا کہ زمین کسی اور رنگ کی، پانی کا رنگ ہی کوئی نہیں، اور اس کے بعد جب میں نے اس کے اندر سے نکالا کسی اور رنگ کا، اور ہر پھل کو کسی اور رنگ سے میں نے نکالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو یقین کرے اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، وہی ہے جو زمین کے اندر بیج کو پھاڑتا ہے، اور جب دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے وہ نیچے سے بھی پھٹتا ہے، وہ اوپر سے بھی پھٹتا ہے۔ وہ نیچے سے پھٹے تو جڑ میں جاتا ہے، اور جب اوپر سے پھٹے تو شاخ کی طرح جاتا ہے۔ نیچے سے لیتا ہے، اوپر دیتا ہے۔ اور علماء نے اس پہ بھی لکھا، اس نے کہا او اللہ کی بات پہ بات کرنے والوں اور اللہ کی ذات کو نہ ماننے والوں اور اس کو مدبر الامر نہ جاننے والوں، کبھی تم سوچو تو صحیح تم کتنی نالائکیاں کرتے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے۔ تم اللہ کے راہ سے پلٹتے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، لیکن اللہ نے کائنات کی دوسری چیزوں کو اختیار نہیں دیا، وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی۔ وہ تب بھی، آج سے ہزارہ سال پہلے بھی، وہ زمین سے جڑ جاتی تھی اور اوپر سے تنا آتا تھا اور اس کے اوپر بھی پھل لگتا تھا۔ آج بھی زمین سے جڑ نکلتی ہے اور تنا اوپر آسمان کی طرف آتا ہے۔ جیسے سورج پہلے آتا تھا آج بھی ویسے آتا ہے، جیسے چاند پہلے آتا تھا آج بھی ویسے آتا ہے۔ جو جو اس کا حکم اور جیسا جیسا اس کا حکم ہوتا ہے ویسے کائنات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھے آسمان پہ سورج ہے، اور چوتھے آسمان سے سورج اس انداز سے زمین کے اوپر روشنیاں پھیلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو ان کے یہ لفظ پڑھ رہا تھا، اور پڑھنے کے بعد میں کہہ رہا تھا پاک پروردگار، اب یہ دیکھیں انہوں نے دنیا میں جتنے دریا ہیں وہ پاکستان کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، کابل کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، عرب کے ہیں، ایران کے ہیں، چین کے ہیں، تھائی لینڈ کے ہیں، آسٹریلیا کے ہیں، افریقہ کے ہیں، امریکہ کے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب یورپ کے جتنے دریا ہیں سب کا ایک انداز کے اندر لکھا ہے۔ اور لکھنے کے بعد انہوں نے یہ بھی بتلایا کون سا کہاں شروع ہوتا ہے، کون سا کہاں شروع ہوتا ہے، کس میں کس طرح کا پودا پایا جاتا ہے اور کس میں کس طرح کا جانور پایا جاتا ہے، سب کچھ اس میں تفصیل کے اندر لکھا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جو اللہ نے پہاڑوں کے اوپر مہربانی کی ہے وہ تو ویسے ہی الگ چیز ہے۔ پہاڑوں سے انسان کیا کیا کچھ نکالتا ہے، 15 قسم کے خزانے اللہ نے پہاڑوں کے دامن میں رکھے ہیں۔ سونا، چاندی، پتل، لوہا، سلور، تانبا، پلیٹینم، کوئلہ، نمک، پٹرول، تارکول، چونا، سیمنٹ اور گیس، یہ سب اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر ملے کیسے، ہمارے جو فلسفہ اسلام کے وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ اللہ نے پہاڑ بنائے، پہاڑ بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سورج تم چاند کو روشنی دو، سورج نے چاند کو روشنی دی، اور پھر فرمایا چاند تم زور سے روشنی، تاب کے ساتھ روشنی پہاڑوں کے اوپر ڈالو۔ وہ جو سورج والی روشنی پہاڑوں کے اوپر پڑی، جس کو چاہا پروردگار کی حکمت نے، کسی کو گوہر بنایا، کسی کو یاقوت بنایا، کسی کو زبرجد بنایا، کسی کو کوئی موتی بنایا، کسی کو کوئی موتی بنایا۔ یہ جتنی بھی آج موتیوں کی قسمیں ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ نے یوں پیدا فرمائی ہیں، اور فرمایا سب کچھ ہے بندہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اگر تو میری بندگی میں رہے گا تو کامیاب ہے، ورنہ تیرے لیے ناکامی ہے۔ اور جس نے اس کی بندگی کو ماننا ہے، آج ہم نے قاری صاحب سے سماعت کیا الذین تتوفاہم الملائکہ، جب فرشتے ان کی روحوں کو نکالنے آتے ہیں، جب فرشتے ان کی روحوں کو نکالنے آتے ہیں، یخافون ربہم، جہاں پہ ہم نے سجدہ کیا اسے وہ والی آیت، یخافون ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جب فرشتے ان کی روحیں نکالنے آتے ہیں، طیبین السلام علیکم، آنے سے پہلے سلام کرتے ہیں مومنوں کو، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب ان کی روحیں نکلتی ہیں تو وہ سیدھی جنت میں جاتی ہیں۔ بندے کو پیدا اس وجہ سے کیا کیونکہ یہ مانے، اور ماننا ہی بندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایسا نور دیا ہے، یہ ملحدین، یہ دہری، عیسائی، نصارہ جتنے بھی ہیں سب کے معاملات اپنے اپنے ہیں، لیکن سب سے ستھرا عقیدہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، جو حضور کے سینے سے اترتا ہوا ہمارے سینوں تک آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے پاک پروردگار، تیری توفیق انیق سے
ہمیں دین اسلام کی اس نعمت سے ہمارے دلوں کو تو نے مستفیض فرما رکھا ہے اللہ، اس کے اوپر ہمیں استقامت بھی عطا فرما۔ جتنے مسلمان اس اسلام کا دامن لیے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے اہل و عیال کو اسلام کی روشنیوں سے اور تابناکیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔